مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے جو بندہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تقریباً ساری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اکیلا بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس بندے نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں کیا یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بار ائمہ کرام سلف صالحین میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان ائمہ کرام کے درمیان بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، کسی بھی مسئلے میں جب اختلاف ہوتا ہے، ائمہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، وہاں پہ پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ائمہ کرام میں سے کس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے زیادہ قریب ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ دلائل کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے بات جس کی مضبوط ہوئی اس کی بات کو لے لیا جائے۔ اب اس مسئلے میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے جو اختلاف ہے، ایک موقف یہ ہے کہ امام چاہے اونچی قرات کر رہا ہے، مقتدی حضرات میں سے کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کا کوئی لفظ نہیں پڑھے، نماز چاہے اونچی آواز سے ہو رہی ہے یا آہستہ آواز سے ہو رہی ہے، مقتدی پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک موقف یہ ہے۔ ایک ائمہ کرام میں سے موقف یہ ہے کہ جو نمازیں آہستہ آواز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، جن میں امام اونچی آواز کے ساتھ قرات نہیں کرتا، ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، ان دو نمازوں میں مقتدی حضرات پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی تو پڑھیں گے، ان کے لیے تو ضروری ہے۔ جو مقتدی حضرات ہیں آہستہ آواز والی نماز میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات دو سورتیں پہلی دو رکعتوں میں وہ بھی پڑھیں گے، اور جن نمازوں میں اونچی آواز کے ساتھ قرات ہوتی ہے ان میں مقتدی حضرات امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ یا بعد والی قرات نہیں پڑھیں گے۔ ایک موقف یہ ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نماز چاہے وہ آہستہ آواز والی ہے یا اونچی آواز والی ہے، نماز چاہے آہستہ آواز کے ساتھ امام صاحب پڑھا رہے ہیں یا اونچی آواز کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، مقتدی حضرات نے سورۃ الفاتحہ لازماً پڑھنی ہے۔ کسی بھی بندے کو سورۃ الفاتحہ سے مفر نہیں، جس بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کتنے موقف ہو گئے؟ تین۔ ان تین میں سے سب سے مضبوط موقف، سب سے مضبوط دلائل کے اعتبار سے میں وہ دونوں دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ امام چاہے اونچی آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہے یا امام آہستہ آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہے، سورۃ الفاتحہ ہر بندے کو پڑھنی پڑے گی، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں وہ تین دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ وہ تین دلیلیں سن لیں۔ پہلی حدیث ہے جو ہمارا آج کا جو سبق میں آ رہی ہے، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں بھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری میں تھوڑی تحقیق کرنا چاہیں، یہ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کی، اس کے اوپر نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب کے اندر یعنی مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ باب یہ باندھا ہے کہ بندہ امام ہے، بندہ اکیلا ہے، نماز جہری ہے، نماز سری ہے، فرمایا ہر حالت میں بندے کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کر کے نیچے یہ دلیل ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن، اس آدمی کی، لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھی، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نماز کی نفی کر دی ہے کہ جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گی،
فرمایا اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ اگلی دلیل اس بات کی واضح کر کے سن لیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات اونچی کی ہے اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جز القرات۔ جز القرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہی سورۃ الفاتحہ کے موضوع پہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 255 ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، صحیح ابن حبان میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ میں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام صاحب اونچی آواز کے ساتھ قرات کر رہے ہوں تو مقتدی پھر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ فلما قضى صلاته اقبل علیہم بوجہہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ انور کیا، چہرہ کیا، اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ اتقرؤون فی صلاتکم والامام یقرأ، یہ الفاظ سنیے گا، اتقرؤون فی صلاتکم کہ صحابہ کیا تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو، والامام یقرأ اس حال میں کہ امام بھی پڑھ رہا ہے، یعنی امام بھی پڑھ رہا ہو تو صحابہ تم پیچھے پڑھتے ہو؟ فسکتوا تو صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ فقالها 3 مرات یہ بات پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ پوچھی۔ فقال قائل او قائلون پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی انا لنفعل ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جب امام آگے پڑھ رہے ہوں تو اللہ کے نبی ہم تو پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ فلا تفعلوا فرمایا صحابہ ایسے نہ کرو، ولیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ فرمایا صحابہ ایسے نہ کرو، تم میں سے ہر بندہ سورۃ الفاتحہ کو اپنے دل میں پڑھے، تم میں سے ہر بندہ سورۃ الفاتحہ کو اپنے دل میں پڑھے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی آواز سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے وہ ذرا برابر بھی انسان کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر وہ سارے بندے تھوڑی تھوڑی آواز نکالنا شروع کر دیں گے تو وہ امام پہ قرات مشکل ہو جائے گی۔ یہ روایت جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فرمایا صحابہ ایسے نہ کرو، امام کے پیچھے نہ پڑھو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔ اور بعض روایات میں آگے یہ الفاظ ہیں، فرمایا اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اس بات کی اوپر دلیل ہے کہ امام صاحب جب آگے قرات کر رہے ہوں تو امام کے پیچھے مقتدی حضرات اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زبان ہی نہیں ہلے گی، جس وقت تک انسان کی زبان نہیں ہلتی اس وقت تک اس کو پڑھنا نہیں کہا جاتا۔ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ضرور ہلائے گا لیکن ذرا برابر بھی آواز وہ انسان کے منہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ جب امام صاحب اونچی آواز کے ساتھ قرات کر رہے ہوں تو مقتدی حضرات نے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگلی دلیل سن لیں، آہستہ آواز کے ساتھ قرات کر رہے ہوں تو پیچھے مقتدی حضرات وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو میں نے وہ بات آپ کو بتائی کہ اس حالت کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہ میں نے کئی بھائیوں سے یہ بات سنی ہے کہ چلو ایک تو یہ نا کہ امام صاحب اونچی قرات کر رہے ہیں اور وہ پیچھے نہیں پڑھتے، یہ میں نے کئی بندوں سے سنا ہے کہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے چاروں رکعتوں میں لوگ امام کے پیچھے بالکل چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی شے نہیں پڑھتے۔ اور بھائیو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بہت بڑی کمی ہے، ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔